وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرہ سیریز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی نشست میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے مکہ کی آبادی کس سے ہے، کس نے مکہ کو آباد کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا ہے، اسماعیل علیہ السلام سے آبادی بڑھی ہے، اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہاجرہ نے آباد کیا ہے، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ آئیے غور کرتے ہوئے چلیں ایک لمبی حدیث پر۔ ام القریٰ گاؤں کی ماں کو اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے آباد کیا ہے۔ صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء حدیث نمبر 3364۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے۔ دنیا کے اندر پہلی عورت ہے ہاجرہ جس نے کمر کے اندر پٹے کا استعمال کیا ہے، اور وہ جو کمر بند ہے اسی وقت سے عورتوں میں استعمال کا طریقہ چلا آ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے، اپنی بیوی کو لے کر گئے، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر گئے، اور تھوڑا پانی ہے، تھوڑا کھجور ہے، اور ایک درخت کے نیچے بیٹھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام آنے لگے واپس۔ وہاں کوئی انسان نہیں بستا ہے، کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ تو ہاجرہ نے پوچھا، یا ابراہیم این تذهب وتترکنا فی ھذا الوادی الذی لیس فیہ انس ولا شیء؟ ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں چھوڑ کر اس وادی میں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے۔ مرارن بار بار کہا، اب غور کیجئے، بار بار پوچھا، چھوڑ کر آ رہے ہیں، کیا حالت ہوئی ہوگی؟ اکیلے رہنا ہے، کوئی انسان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ الذی امرک بھذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ انہوں نے کہا نعم، ہاں۔ اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ والی عورت، اللہ پر بھروسہ۔ کاش ہماری ماں و بہنوں میں یہ توحید جم جائے، اللہ پر بھروسہ، شوہر پر بھروسہ نہیں، بیٹے پر بھروسہ نہیں، ماں باپ پر بھروسہ نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ اور جس کو اللہ پر بھروسہ ہو جائے ایک الگ شکتی اس کو ملتی ہے، ایک الگ طاقت اس کو ملتی ہے۔ تو اپنی بچیوں کو، اپنی عورتوں کو ان عورتوں کے واقعات سنائیے، ہاجرہ کی کہانی سنائیے، سارہ کی کہانی سنائیے، تب نہ فائدہ ہوگا۔ ماں بہنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ عورتیں سارہ ہیں، ہاجرہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، پھر اسی طرح مریم ہیں، آسیہ فرعون کی بیوی ہیں، ان کی کہانیاں پڑھیے، آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، سادگی آ جائے گی۔ سیرت پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ان کی بیویوں کی زندگی کے واقعات، ان کے بچوں کے زندگی کے واقعات پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی تبدیلی آئے، سکون ملے، شانتی ملے، تکلیف جب آئے تو برداشت کرنا ہم اور آپ سیکھ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام چلے آئے، کیا دل پر گزری ہوگی، میرا بیٹا کیسے رہے گا، میری بیوی اکیلے کیسی رہے گی؟ اور اللہ والی عورت نے کہا تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کوئی گھر بنا کے نہیں دیا، فریج نہیں، واشنگ مشین نہیں، کوئی نوکر نہیں، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ سٹھی گم ہو جائے اگر ہم اور آپ کہیں چلے جائیں تو، حالت نہ ٹائٹ ہو جائے، ہمارے گھر میں اگر کاکروچ نظر آ جائے تو کچھ بہنوں کی حالت کیا ہو جاتی، کچھ بیٹیوں کی حالت کیا ہو جاتی، اور سانپ نظر آئے تو سٹھی گم ہو جائے گی، ختم۔ کیا حالت ہے؟ پہلی رات بیچاری کی کیسی گزری ہوگی، کوئی انسان نہیں۔ اگر کہیں سے ٹر سے آواز آ جائے، ارے کچھ آ گیا، لیکن اللہ والی عورت اللہ پر بھروسہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کر لے دنیا کی کوئی طاقت اسے کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ترضع اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلا رہی ہیں، ماں کا بڑا مقام ہے۔ وتشرب من ذلک الماء، اور پانی پی رہی ہیں، جو پانی لے کر گئے بس وہی پانی ہے۔ عطشت وعطش ابنھا، خود پیاسی ہو گئی اور ان کا بیٹا بھی پیاسا ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام۔ اب حالت کیا ہوگی؟ کوئی لانے والا تو ہے نہیں، کھانا پینا تو ہے نہیں، اللہ کا سہارا۔ خود کے لیے کوشش کیجئے، خود محنت کیجئے، بھاگیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ محنت کی ہے، بھاگی ہے، صفا پہاڑ پہ چڑھی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، 7 چکر لگائے۔ پہاڑی تو اب تو کاٹ کاٹ کے نیچے ہو گئی ہے۔ جو لوگ حج کرنے، عمرہ کرنے گئے، اللہ ہم سب کو حاجی بنا دے، عمرہ کرنے والا بنا دے، بولیے آمین۔ دیکھیے آپ جائیے، پھر بھی لوگ کتنے جب چلتے ہیں نا صفا و مروہ میں تو ہانپتے رہتے، ہائے ہائے، پانی پیتے رہتے ہیں۔ اس بیچاری عورت کی کیا حالت ہوئی ہوگی، پہاڑ پر کیا رہا ہوگا، کتنے جنگل رہے ہوں گے، کیسے وہ چڑھی ہوگی، کس حالت میں ہوگی۔ غور تو کیجئے، یہ سب واقعات ہماری تسلی کے لیے۔ ہم اور آپ بڑے ناشکرے ہو گئے، ہماری بیٹیاں ناشکری ہو گئی، ہماری بیویاں ناشکری ہو گئی،
تانے پر تانے کہ آپ کیا دیتے ہیں، کچھ نہیں کرتے ہیں، یہ سب واقعات پڑھنے کے لائق ہیں، سکون ملے گا۔ سادگی کی زندگی گزاری ہے، چند دن کی زندگی ہے، ختم ہو جانا، لیکن جو صحیح کام کر کے جائیں گے وہ یاد رکھا جائے گا۔ حاجرہ نے 7 مرتبہ جو چکر لگایا، رب کو یہ ادا پسند آ گئی، رب نے یہ ادا عمرے میں رکھ دیا، حج میں رکھ دیا۔ جو عمرہ کرنے جائے گا، حج کرنے جائے گا، اگر 7 چکر نہیں لگائے گا تو اس کا حج والا چکر قبول نہیں ہوگا، عمرہ والا چکر قبول نہیں ہوگا، یعنی نہ حج ہوگا نہ عمرہ ہوگا۔ تو 7 چکر لگانے ضروری ہے۔ یہ کس کی یادگار ہے؟ حاجرہ کی یادگار ہے، ایک عورت کی یادگار ہے۔ دیکھا آپ نے؟ تو مکہ شہر جو آباد ہے اس کو کس نے آباد کیا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی ماں نے آباد کیا ہے۔ تو ماں آباد کرتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حل ترى احدا، وہ غور کرتی دیکھتی کوئی ہے تو کیا، فلم ترى احدا، کوئی ملا ہی نہیں۔ پھر 7 مرتبہ چکر لگائے، آخری چکر میں فرشتے آئے، مدد کے لیے آواز آئی۔ اب جب آواز اچانک کہیں سے آ جائے تو ہم اور آپ گھبرا جائیں گے، حالت ٹائٹ ہو جائے گی، لیکن وہ ڈری نہیں، کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہے تو ڈرے گی کیسے؟ اس کے بعد فرشتے آئے، اپنا پنکھ مارا یا اپنا پاؤں مارا، زمزم نکلا۔ لکانت زمزم عینا معینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی ماں پر رحم فرمائے، لو ترک زمزم لکان زمزم عینا معینا، اگر وہ چھوڑ دیتی تو زمزم بہنے والا چشمہ ہو جاتا، بہتے رہتا، فائدہ اٹھاتے اور زیادہ لوگ۔ فرشتوں نے کہا لا تخافوا الضیعہ، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، فإنہا ہنا بیت اللہ یبنی ھذا الغلام وابوہ، آپ لوگ گھبرائیے نہیں، اب اللہ پر بھروسہ، گھبرانے کی بات کیا ہے؟ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہ بچہ اور اس کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اس گھر کو بنانے والے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَهْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو کبھی برباد نہیں کرے گا۔ دیکھا آپ نے؟ پھر جب پانی آ گیا تو پرندے بھی آ گئے، تو پرندے جب آ گئے تو لوگوں کا قافلہ وہاں سے گزرا، قبیلہ جرہم کا، ان کو پتہ چلا کہ بھائی یہ پرندے کیوں ہیں، تو پرندے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پانی ہے، تو وہ لوگ وہاں پہنچے، قبیلہ جرہم کے لوگ۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے۔ وہ عورت کون تھی؟ حاجرہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ بچہ کون تھا؟ اسماعیل علیہ السلام۔ ان لوگوں نے کہا کیا ہم یہاں بس سکتے ہیں کیا؟ پرمیشن لیا مکہ میں، قبیلہ جرہم کے لوگ آئے، کہا ہاں، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ، لیکن پانی پر تم لوگوں کا حق نہیں رہے گا، پانی پر ہمارا حق ہے، ہمارا ادھیکار ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے، وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ، اور قبیلہ جرہم کے لوگوں سے انہوں نے عربی زبان سیکھ لی۔ عربی زبان کی بہت اہمیت ہے بھائی، عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، عربی نکالے چربی، فارسی نکالے تیل، اردو ہے کچھ کچھ، ہندی ہے کھیل۔ آپ عربی سیکھیے، کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے اور یہ زندہ زبان ہے، اور قیامت کی صبح تک رہے گی، جنت کے اندر بھی یہی رہے گی، جنتی زبان ہے، قرآن و حدیث کی زبان ہے۔ آج کل ہم اور آپ بہت ماڈرن ہو گئے، میں 2021 کی بات کر رہا ہوں، بھئی انگلش سیکھو، ٹھیک ہے سیکھیے بھائی الحمدللہ، لیکن کچھ سالوں کے بعد یا کچھ صدیوں کے بعد یہ ختم ہو جائے گی، ہمیشہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن کریم کی زبان عربی ہے، اللہ نے اس زبان کی بھی گارنٹی لی ہے۔ آگے ہے اس حدیث میں وَزَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کی شادی اپنے میں سے کسی لڑکی سے کرا دی۔ وَمَاتَتْ أُمُّ اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کی ماں انتقال کر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے نہیں آئے اس کا ذکر یہاں نہیں ملتا ہے حدیث میں۔ اب آگے یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد آئے۔ اب غور کیجئے، ابا بھی نہیں ہے لیکن بیٹا جوان ہو گیا تو کس طریقے سے شادی ہو گئی، دیکھا آپ نے۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، کہا جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام 4 مرتبہ مکہ آئے۔ پہلی مرتبہ تو اپنے بال بچے کو چھوڑ کر چلے گئے، حاجرہ کو چھوڑ کر گئے، اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر گئے۔ اب یہ دوسری مرتبہ آ رہے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر، کیا یاد ستاتی نہیں ہوگی بیوی کی، بال بچوں کی ستاتی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے سب قربان۔ پڑھنے میں سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے قربانی دینے میں ہم اور آپ آگے ہیں کیا، کوشش کرنا ضروری ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے شادی کر لی، ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے۔ مکہ آئے، پتہ لگایا ہوگا میرا بیٹا کہاں ہے، تو گھر پہ کھٹکھٹایا، دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، وہ بہو تھی ان کی۔ پوچھا کیسا چل رہا ہے، نحن بشر نحن فی ضیق و شدہ، بہت برا چل رہا ہے۔ پتہ چلا عورت ناشکری ہے، لیکن ہر عورت ناشکری نہیں ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، اپنی بہو سے کہا، سسر ہو تو ایسا جو بہو کے بارے میں پوچھے، بیٹے کے بارے میں پوچھے، جا کے ملے،
آج کل کتنے سسر ہیں جو جا کے ملتے ہیں اپنے بہو سے، خیریت پوچھتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں. کتنے سسر ہیں بتائیے؟ بولتے ہیں بیٹا آئے، بہو آئے. جی نہیں، آپ بھی جائیے نا، جا کے ملیے، دیکھیے. ابراہیم علیہ السلام تو گئے ہیں نا بیٹے سے ملنے کے لیے، گئے ہیں اپنے بہو سے ملنے کے لیے، خیریت معلوم کرنے کے لیے. اس کے بعد انہوں نے کہا جب بیٹا آئے تو سلام کہنا، اور اس کے بعد کہنا دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل علیہ السلام آئے، ابا چلے گئے ہیں، ملاقات بھی نہیں کی. ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. اللہ اکبر، اللہ والے اللہ کے لیے ہیں، لگے ہوئے ہیں، سب قربانی ہے. جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو پوچھا کوئی آئے تھے کیا؟ تو بولے ہاں ایک بڑے میاں آئے تھے. ارے وہ بڑے میاں، وہ تو میرے ابا تھے. کچھ پوچھا تھا کیا؟ بولے ہاں پوچھا تھا. تو کیا جواب دیا؟ بولے ایسا ایسا جواب دیا، بہت برا چل رہا ہے. پھر انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا، سجیشن دیا اور کہا کہ دروازے کی چوکھٹ کو بدل دے. پہلے کا بیٹا بھی اپنے باپ کا اشارہ سمجھ لیتا تھا، اور آج کل کے بیٹے اگر خود باپ بن جائے تو مسئلہ ہو جائے گا. وہ تو ماں کی تربیت تھی، اس لیے ماں کی ذمہ داری ڈبل ہے. ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، ابا جنت کے دروازہ ہیں. آج کل کے بیٹے کیا بولتے؟ ابا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا، ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، بڑے ناشکرے ہو گئے. عورت کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے. آج کل کی عورت کیا بولتی ہے؟ نہیں باپ بھی ذمہ داری اٹھائے. جی اٹھائیں گے، لیکن ہاجرہ نے تو اکیلے ہی پوری ذمہ داری اٹھا لی اور اپنے بیٹے کو پالا ہے اور پوسا ہے، نام زندہ ہے. تو کچھ قربانی دیجئے تب نہ ہوگا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اچھا میرے ابا نے ایسا کہا تو جا تو چلے جا، تیرے کو طلاق. پتہ چلا ناشکری عورت کو چھوڑا جا سکتا ہے، طلاق دیا جا سکتا ہے. ایسی ناشکری کو رکھ کے کیا کریں گے؟ لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ آپ چھوڑ دیجئے. بھائی سمجھائیے، بجھائیے، بتائیے کہ شکر گزار بنیے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. کتنے کو وہ بھی نصیب نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ پھر آئے. جب آئے اب بیٹے سے ملنا ہے، بیوی تو گزر چکی ہے، بیٹے سے ملنا آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، ایک عورت نکلی، پوچھا کیسا چل رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا نحن بخیر وسعہ، بہت اچھا چل رہا ہے. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کر دی، اللہم بارک لہم فی اللحم والماء، اے اللہ ان لوگوں کے گوشت میں اور پانی میں برکت دے. تو میرے بھائیوں، مہمان کی مہمان نوازی گوشت کے ذریعے ہونی چاہیے. گوشت کا تو ہے ہی، چکن مٹن کھلانا، اچھے طریقے سے مہمان نوازی کرنا. تو ابراہیم علیہ السلام نے گوشت، لحم، مٹن کے لیے دعا کر دی ہے، پانی کے لیے دعا کر دی ہے. اور یہ دعا آج تک ہے اور قیامت کی صبح تک ہے. مکہ والوں کے لیے دیکھ لیجیے آپ، بہترین ہے، کھانے کو ملتا ہے گوشت الحمدللہ، پانی اور زمزم تو ہے ہی. کتنی بڑی نعمت، پوری دنیا میں زمزم جا رہا ہے، لیکن کہاں کم ہو رہا ہے، سوکھ بھی نہیں رہا ہے. تو اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بڑی نعمت ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے. وہی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے دعا کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں کے لیے دعا کی ہے. چلیے، پوچھا آئے تو سلام کہنا بیٹے کو، اور اس کے بعد بولنا دروازے کی چوکھٹ کو نہ بدلے. غور کیجئے، بیٹے کو سلام. آج کل ہے کوئی ابا بیٹے کو سلام کریں؟ ارے نہیں، بیٹا سلام کرنا. بابا کہیں کو سلام کریں گے؟ جی نہیں. دوبارہ آئے، ناراض نہیں ہوئے، بیٹا نہیں ملا تو اب نہیں آؤں گا نا. دوبارہ بیٹے کی خیریت لینے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے، بہو کی خیریت لینے کے لیے آئے، پوچھنے کے لیے آئے. تو ابا کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، جائے. ہم اور آپ جوائنٹ فیملی میں ہیں تو جوائنٹ فیملی میں بہو کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، بیٹے کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، تب نہ گھر آباد رہے گا. آج ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے دل بکھرے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ ون طرفہ محبت چاہتے ہیں. محبت دونوں طرف ہونی چاہیے، پیار محبت دونوں طرف ہو، تب نہ گھر ہمارا آباد رہے گا، ورنہ برباد ہو جائے گا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، پھر بیٹے سے ملاقات نہیں ہوئی. اس کے بعد اب چوتھی بار ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا بیٹا جو ہے وہ تیر چلا رہا ہے. اب باپ بیٹے کیسے ملے ہوں گے یہ اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو باپ بیٹے ہی جانتے ہیں کیسے دلوں سے ملاقات ہوئی ہوگی اور کتنے دنوں کے بعد بات ہوئی ہوگی. موبائل تھوڑے نہ تھا کہ بات کر لیتے، میسج بھیج دیتے، لیٹر بھیج دیتے. اللہ اکبر، کتنی بڑی قربانی. میرے بھائیوں، یہ سب قربانی کے واقعات ہماری زندگی میں اس لیے آنی چاہیے تاکہ ہمارا فائدہ ہو، اور زیادہ ٹینشن بھی نہیں. اگر ہم اور آپ یہ سب پڑھیں گے، سادگی کی زندگی گزاریں گے، بڑا فائدہ. اس کے بعد دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تیار کیا ہے اور دعا کی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 127 کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کس طریقے سے خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے ہمارے رب تو ہم سے قبول کر لے، تو سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو آج کی نشست میں بس یہی کہ مکہ کی آبادی اسماعیل علیہ السلام سے ہے، قبیلہ جرہم سے ہے، اور اس طریقے سے ایک سلسلہ چلا ہے. اور اس کے بعد سلسلہ چلتا گیا.
اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ان کے 2 بیٹے ثابت اور قیدار ہیں، ان کے ہاتھ میں مکہ کی سلطنت رہی، یعنی خانہ کعبہ کے وہ لوگ متولی رہے۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے متولی ہیں اور اس کے بعد یہ دونوں بیٹے جو ان کے ہیں وہ متولی رہے۔ اس کے بعد ان دونوں کے نانا مزاز بن عمر جرہمی وہ مکہ کے متولی رہے، خانہ کعبہ کے متولی رہے۔ اس کے بعد بنو عدنان کا دور آیا، وہ لوگ اس کے ذمہ دار رہے۔ اس کے بعد بنو خزاعہ کا دور آیا، وہ لوگ ذمہ دار رہے۔ اس کے بعد قصی بن کلاب کا دور آیا، وہ لوگ خانہ کعبہ کے ذمہ دار رہے، وہاں کے متولی رہے۔ اور قصی انہوں نے بہت کارنامے کیے، اس کے بڑے بڑے کارنامے جیسے دارالندوہ بنایا ہے، جھنڈا جو تھا جنگ کا اسی کے ہاتھ میں رہتا تھا، خانہ کعبہ کی دیکھ بھال یہی کرتے تھے، سقایا پانی پلانا حاجیوں کو انہی کے ذمہ تھا، حاجیوں کی دیکھ بھال کرنا رفادہ انہی کے ذمہ تھا۔ قصی کے بعد عبد مناف وہ ذمہ دار بنے، عبد مناف کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب بن ہشام ذمہ دار بنے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا ہے۔ تو یہ سلسلہ کہ خانہ کعبہ اور مکہ جو آباد ہے وہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے آباد ہے۔ یہ چند باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين